ایک کنیز باہر نکلی کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے. اس زمانے میں یہ ٹریش اور یہ بین اور یہ کونسل اور یہ سارا سسٹم تو تھا نہیں. کراچی میں تو ہم اس کو کہتے ہیں گندی گلی. وہ جو گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی ہوتی، وہ عام طور پہ گھر کا کوڑا، وہ کنیز نکلی اور کوئی آدمی بڑی تیزی سے اس کو کراس کر کے جا رہا. اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت آدمی شارٹ کٹ لیتا. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، وہ تو کوڑا کرکٹ پھینکنے آئی، لیکن گھر کے اندر سے شرابیوں کے قہقہے آ رہے ہیں، ڈانس کرنے والی عورتوں کے ڈانس کی آواز آ رہی. ڈانس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور جو میوزیشین بیٹھے ہیں، جو سنگر، جو گلوکار، کیا کہتے ہیں ان کو، فلاں استاد جو بیٹھتے ہیں، تو وہ ان سب کے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. دروازہ کھولا، یہ آوازیں باہر آنے لگی. اب ایک طرف سے اللہ کیا کبریائی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، ایک طرف سے یہ وہ جانے والا رکا. اور ایک بار جو کنیز ابھی باہر آئی ہے نا، اس سے پوچھا یہ گھر کس کا؟ کہا کہ یہ گھر بشر کا ہے. کون بشر؟ تو بشر کو نہیں جانتا، رئیس التجار. میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ، کس لیے کہ واقعہ ذرا شروع میں توہین آمیز ہے. پاکستان میں کچھ بڑے سرمایہ دار ہیں، یہاں کے کچھ بڑے سرمایہ دار، اس کو نہیں جانتے تم؟ کہا میں نہیں جانتا، لیکن یہ بتا کہ یہ آدمی آزاد ہے کہ غلام؟ اصل لفظ انڈیپینڈنس، 14 اگست 15 اگست، انڈیا پاکستان انڈیپینڈنس. امام نے کہا یہ آزاد ہے کہ غلام؟ اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ یہ امام ہے. اس آدمی نے کہا آزاد ہے کہ غلام؟ اب تو کنیز کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے کہا اے شخص تو ہے کون؟ رئیس التجار کا مکان ہے، بغداد کا بچہ جانتا ہے. میں نے ابھی بتایا بھی کہ وہ رئیس التجار ہے، اور تو پوچھ رہا ہے کہ آزاد ہے کہ غلام؟ وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے اپنے سینکڑوں غلام ہیں، وہ تو آزاد ہے. اس آدمی نے کہا ہاں، طور طریقے اور لچھن بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوف خدا سے بھی آزاد ہے، عذاب خدا سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، قبر کے عذاب سے بھی آزاد. یہ کہہ کے وہ آگے چلا گیا. کنیز گھر میں آئی. شرابی کا غصہ تو مشہور ہے نا، تو اب یہ گھر میں آئی. وہاں بشر کی نگاہ پڑی. کہا تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہے کہ اس لیے رکھا ہے کہ تو گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں سے بات چیت کرے؟ کس سے بات چیت کری تھی؟ کیا گپ شپ تھی؟ وہ کنیز کانپنے لگی. کہا آقا نہیں، وہ ایک آدمی نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا. وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ آزاد ہیں کہ غلام؟ کہا تو نے تو جواب دیا ہوگا. کہا جواب دیا. تو اس نے کچھ کہا؟ کہاں اس نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے، قیامت کے حساب کتاب سے، خوف خدا سے، ہر چیز سے آزاد ہے تیرا آقا. پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے اور ٹس سے مس نہیں ہوگا، اور کبھی قرآن کی آیت بھی نہیں، ایک عام سا جملہ پورے آدمی کو اندر سے مکمل بدل کے رکھ دیتا. یہ جو جملہ اس نے سنا، تڑپ گیا. شراب کا جام ہاتھ میں تھا، اٹھا کے دیوار پہ مارا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا کہ وہ آدمی ہے کون جس نے یہ بات کہی. اور اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا نکلا کہ اس نے جوتیاں بھی نہیں پہنی کہ اگر کہیں میں نے جوتی پہن لی اس دوران وہ آدمی کہیں نہ چلا جائے. دیکھا کہ ہاں گلی کے کارنر پر، نکڑ کے اوپر وہ آدمی جاتا نظر آ رہا ہے. قریب گیا، ایک مرتبہ اس کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ تیرے جملے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. ہاتھ پھیلا، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. اب جو میری حالت ہے قیامت مرتے دم تک رہے گی. اور تو ہے کون؟ جواب دیا میں موسیٰ بن جعفر الکاظم، یعنی ہمارے ساتویں امام ہے موسی کاظم علیہ السلام. تو امام نے کیا جواب دیا؟ آزادی کسے کہتے ہیں، غلامی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت سے بھی آزاد ہو گئے، آپ دین سے بھی آزاد ہو گئے، آپ حساب کتاب سے بھی آزاد ہو گئے. ہمارے ہاں بہت ایکسٹریم پر جا کر کبھی ایک ایسی روایت پڑھی جاتی تھی جو غلط تھی.